کہ وہ کہیں کہ ہاں ہاں بالکل میں اکیلا کیسے پیوں، سب کو پینا چاہیے. ہماری کیا یہ کیفیت نہ ہوتی؟ ایگزیکٹلی انسان تھے، اس کے باوجود کتنے عروج پر پہنچے ہیں نیکیوں کے. تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ یہ تو کٹورا مجھے کافی نہیں، 40 لوگوں میں کٹورا کیا پورا ہوگا. یہ سوچ کر میرا دل اور بھی بیٹھنے لگا کہ جب میں ان لوگوں کو بلا کر لا رہا ہوں تو رسول اللہ مجھے ہی پلانے کے لیے بھی کہیں گے، اب میرا نمبر سب سے بعد میں آئے گا، پھر بڑا میرے لیے کیا بچے گا. یہ سب سوچتا اور کڑتا لوگوں کو بلانے چل پڑا، لیکن اطاعت کرتے تھے. یہ ہے نا حیرت، چاہے دل کڑھے چاہے غصہ آئے، انسان کا دل چاہتا ہے میں اپنی منمانی کروں، لیکن حضور کا کہنا انسان کو پکڑ لیتا ہے. اور اسی اطاعت میں آپ دیکھیں نا ثواب بھی تو زیادہ ہے. تو بہرحال یہ سب کو سوچ رہے ہیں اور جل بن رہے ہیں اور گئے لوگوں کو بلانے. مسجد نبوی سے سب کو ساتھ لیا. اب آپ سوچیں نا کتنے کھرے طریقے سے بلایا ہوگا کہ چلو تم بھی چلو. سب کو ساتھ لیا آیا. رسول اللہ نے سب کو بیٹھنے کا حکم دیا. پھر فرمایا ابو ہریرہ لو دودھ کا پیالہ. جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا. لو دودھ کا پیالہ اور سب کو باری باری پلاؤ. میں سب کو پیالہ دیتا گیا، ہر ایک نے خوب پیا، لیکن اللہ کی شان کے دودھ کم نہ ہوا. میں سب کو پلاتے پلاتے رسول اللہ کے پاس پہنچا. آپ مسکرائے، کہا ابو ہریرہ اب تو ہم 2 لوگ رہ گئے. پھر آپ نے مجھ کو پینے کو کہا، میں نے خوب پیا. آپ نے فرمایا اور پیو. ابھی مہمان نوازی کے آداب ہیں، یعنی مہمان کو اصرار کر کر کھلانا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے کہ آپ اور لیجئے. پلیٹوں میں ڈالنا اور بات ہے، یہ نہیں کہا جا رہا یعنی کہ اصرار کرنا. بعض دفعہ چیز پسند آ رہی ہوتی ہے، مہمانوں کو تکلفاً اور نہیں لیتے، تو اصرار کر کر ان کو کھلانا چاہیے. آپ نے فرمایا اور پیو. میں نے فرمایا رسول اللہ اب تو ذرا بھی گنجائش نہیں. آپ نے فرمایا پیالہ مجھے دے دو. پھر آپ نے اللہ کی حمد اور ثنا کی، بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا دودھ آپ نے پی لیا. اب آپ ایک اور چیز دیکھیے، 2-3 چیزیں اس میں سے اسٹرائک کرتی ہیں. آج کل ہم نے اپنے گھروں کا سلسلہ یہ بنا لیا کہ ایک گلاس میں سے اگر کسی ایک بھائی نے پانی پی لیا تب دوسرا نہیں پی سکتا. ہم اس کو ہائیجین کا تقاضا سمجھتے ہیں. اگر 10 لوگ ہیں تو ان کے 10 گلاس ہوں گے. بلا وجہ کی زندگی مشکل کر لی ہے. نعوذ باللہ کسی کو کوئی ایسی کوئی کنٹیجس بیماری ہے تو وہ تو اور بات ہے، لیکن جب سب ہیلدی ہیں تو ایک گلاس میں آ کر 2-3 لوگ پانی کیوں نہیں پی سکتے؟ ایک گلاس میں سے کسی نے پیا ہو اور نیچے پانی بچ گیا، ہم کبھی نہیں پیئیں گے، ہم پھینک دیتے ہیں وہ پانی. ضائع کرنے والی چیز ہے. ایسی انگرین ہو گئی ہے یہ چیزیں ہمارے اندر، اور ایک ویسٹفل لائف سٹائل ہمارے بن گئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کوئی کلچر کا یا سویلائز ہونے کا طریقہ سمجھنے لگ گئے. یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ سویلائزڈ اور سب سے زیادہ کلچرڈ اسلام ہے. اس سے کم وہ بھی انکلچرڈ میں ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھنا یہ بھی انسویلائزڈ ہو جاتا ہے. افراط و تفریط کا انسان شکار ہونے لگتا ہے، ایکسٹریمز پر جانے لگتا ہے. لیکن یہ ہماری گٹھی کے اندر بیٹھ گئی ہیں یہ عادتیں، نکلنا ان کا اتنا کوئی اوور نائٹ نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال ذرا ذرا اپنے اندر کلٹیویٹ کرنی ہے. یہی تو بات ہے، جو چیز پسند نہیں آ رہی پھر آپ کیجئے نا. شروع میں آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ پانی کا گلاس رکھا ہے تو آپ پی لیں اس میں سے، لیکن صرف یہ کہ سنت کا طریقہ ہے. ایک دودھ کے پیالے میں سے 40 لوگوں نے پیا، اور یقیناً اس سے محبت بڑھتی ہے. اپنے ہاتھ سے نوالا کھلانے سے بھی محبت بڑھتی ہے. یہ جو مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہیں بہت اچھا طریقہ ہے. یا کوئی اگر بیوی اپنے شوہر کو کھلاتی ہے اپنے ہاتھ سے، یا شوہر بیوی کے منہ میں نوالا دیتا ہے، بہت اچھا طریقہ ہے. محبتیں بڑھتی ہیں، کلوزنس ہوتی ہے آپس میں. اسی طرح اگر پلیٹ میں کھانا بچا رہ گیا تو دوسرا انسان پلیٹ صاف کر لے، کوئی حرج نہیں. ہم نے تو ہر چیز میں کراہیت اور گھن کا پہلو ایسا رکھ لیا، مسلط ہے نا ہمارے ذہنوں کے اوپر ایک ایسا کلچر جو کہ سنت سے مختلف ہے. تو سنت کے کلچر میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شامل ہیں. بیٹھ کر کھانا، بیٹھ کر پینا، وقار اور تسلی آتی ہے نا اس کے اندر کہ انسان بیٹھ کر آرام سے ایک کام کرے. لیکن اس میں بھی تشدد نہیں کرنا چاہیے نا. یہ نہیں کہ اب ہر حال میں بیٹھنا ہے. ایسی بھی احادیث ہم کو ملتی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھایا بھی ہے اور کھڑے ہو کر پیا بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پانی کا پیالہ لے کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پیا سب کے سامنے، اور فرمایا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ تم لوگ پانی پینے کے معاملے میں سختی برتنے لگ گئے ہو. یہ حرام کی کیٹیگری میں یا گناہ کی کیٹیگری میں نہیں چلی جاتی بات کو کھڑے ہو کر پانی پی لے. تو بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روٹین کے طور پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے.
آپ لوگوں کو کھانے پر بلا رہے ہیں تو ان کے بیٹھنے کا انتظام کیجیے. یہ بوفے ڈنرز یہ پسندیدہ نہیں ہے سمپلی اس لیے کہ انکنوینئنٹ بھی بہت ہیں. اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ روٹی کہاں پکڑیں اور پانی کا گلاس کہاں پکڑیں اور آپ کی پلیٹ کہاں ہو, مشکل ہوتا ہے نا. تو کیوں نہ بٹھا کر لوگوں کو کھلایا جائے, سنت کا طریقہ یہی ہے. لیکن اگر کبھی کوئی ایسے حالات ہیں کہ بیٹھنا ممکن نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پی لینے میں یا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن روٹین نہیں بنانا چاہیے اس کو. یہ چیز تو ہے, لیکن دو چیزوں پہ بہت زور ہے. ایک ہے دائیں ہاتھ سے کھانا, دوسرا بسم اللہ پڑھ کر. بسم اللہ پڑھ کر آپ شروع کریں تو آپ برکت محسوس کریں گی اور انشاءاللہ بہت سی بیماریوں سے انسان بچتا رہتا ہے اللہ نے چاہا تو. ایک اور چیز جس کا احادیث میں ہم کو بہت تاکید ملتی ہے وہ ہے اکٹھا بیٹھ کر کھانا. یہ نہ ہو کہ ایک کھایا کھا کر اٹھ کے چلا گیا, دوسرا آیا کھا کے اٹھ کے چلا گیا. آپ خود دیکھنے گھروں میں بے برکتی ہو جاتی ہے کھانے میں. تھوڑی چیزیں سب اکٹھے میں اس پر بیٹھ کے اس کو کھاتے ہیں وہ چیز پوری ہو جاتی ہے. اتنی ہی چیزیں اور باری باری لوگ آ کر کھاتے ہیں پوری نہیں ہوتی. یہاں آپ دیکھیے نا کہ 40 لوگوں نے کھایا, خرید تو معجزہ ہی ہے سمجھے کہ 40 لوگوں میں دودھ کا پیالہ پورا ہو جانا. ایک اور چیز سے پتہ چلتی ہے کہ ہم بعض دفعہ کوانٹٹی کے چکر میں بہت پڑتے ہیں. یہ ہم کو اپنے بچوں کو خاص طور پہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں کہ پورا پیزا تم کھاؤ تو تمہارا پیٹ بھرے, یا تم 6 ڈونٹ جب تک نہ کھاؤ تمہیں مزہ نہ آئے. وہ تو یہی سوچتے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کسی سے شیئر نہ کریں, سارا ہم لے لیں. بتانے کی ضرورت ان کو یہ ہے کہ جب تمہارا پیٹ بھر جائے چاہے وہ آدھے سے بھرے, جب تم کو بس مزہ آ جائے کھا کر چاہے وہ ایک کیوں نہ ہو. اگر 6 کھا کر بھی نیت نہیں بھری تو کیا فائدہ ہوا, بے برکتی ہو گئی نا. اور ایک کھا کے بھی نیت سیر اگر ہو گئی تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مستقل بچوں میں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کانسٹنٹ ٹریننگ ہے, سالوں کا معاملہ ہے. 2-4 سال میں یہ کام نہیں ہوتے, 12-15 سال لگ جاتے ہیں یہی باتیں بچوں کو سکھاتے سکھاتے, اور خود بھی انسان پھر سیکھتا ہے. یہی اصحاب صفہ جن کا بھی ہم نے ذکر کیا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی ذمہ داری محسوس کیا کرتے تھے ان کی کفالت کی. ایک دفعہ حضرت فاطمہ غلام یا کنیز مانگنے آئیں. آپ نے فرمایا مجھے اصحاب صفہ کا بندوبست کرنا ہے, تو یہ غلام اور کنیزیں بیچ کر میں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کروں گا. تو آپ دیکھیے اپنی عزیز بیٹی کو آپ نے لوٹا دیا, لیکن بھولے نہیں. آپ کو یقیناً احساس تھا کہ فاطمہ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اور حضرت فاطمہ کو اپنے گھر میں اتنا کام کاج کرنے کی عادت نہیں تھی. ظاہر بہنیں بھی تھیں, ام ایمن بھی تھیں, اور بہت سے لوگ تھے جو مل جل کر لیتے تھے, لیکن شوہر کے گھر آ کر مشقت زیادہ اٹھانی پڑ رہی تھی ان کو. لیکن کوئی کنیز بھی نہیں, کوئی ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں. جب رات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے. دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی, پھر آئے اور آ کر بیٹھ گئے. فرمایا کہ میں تم کو اس سے بہتر نہ دوں جس کا تم نے سوال کیا. پھر فرمایا ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, اور جب سونے لیٹو تو 33 دفعہ 33 ٹائمز ایچ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تسبیحات فاطمی کہلاتی ہیں. آپ اگر ٹائم کیلکولیٹ کریں تو 10 دفعہ پڑھنے میں تو شاید چند سیکنڈ ہی لگے آپ کو 10 ٹائمز پڑھنے میں. اگر ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز بھی آپ پڑھیں تو مشکل سے 1-1.5 منٹ آپ کو لگے گا, اس سے زیادہ نہیں. لیکن آپ محسوس کریں گی کہ وقت اور توانائی یقیناً ان دونوں میں انسان کو برکت محسوس ہوتی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے. ان کا انتقال اس وقت ہوا جب اسلام طاقتور ہو چکا تھا, فتوحات ہو چکی تھیں, اور مال غنیمت کے انبار لگ چکے تھے مدینے میں. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے, کہنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا اس دنیا سے اس سے زیادہ کچھ نہیں لیں گے مگر جتنا ایک مسافر راستے کے لیے سامان لیتا ہے. اب مجھے محسوس ہوتا ہے میں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا, اور میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا. دیکھیں جو بھی دنیا ان کے پاس جمع ہوئی تھی اس میں ان کی چاہت کا یا محنت کا دخل نہیں تھا. قتال کے سلسلے میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا, چونکہ یہ مجاہد ہوا کرتے تھے ان کو حصہ تو ملنا ہی تھا, لیکن اس کے باوجود ان کو یہ گلٹ کا احساس تھا کہ میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا قیامت کے دن. بدر کے بعد کا ایک اور اہم واقعہ
عبداللہ بن ابی کا مسلمان ہونا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اسلام میں ایک عظیم فتنے کا آغاز ہوا جس کا کہ نام نفاق تھا۔ کھلم کھلا کفر نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ منافقوں نے پہنچایا، اس لیے کہ کافروں سے تو ہتھیاروں کے ذریعے جنگ کی جا سکتی ہے، لیکن منافق کلمے کی ڈھال کے پیچھے محفوظ ہوتا ہے اور اس اسلام کی حفاظت میں رہتے ہوئے پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے۔ منافقوں نے نبی اکرم سے کبھی کھلم کھلا جنگ نہیں کی، لیکن یہ ہمیشہ انسٹیگیٹ کرتے رہے، اکساتے رہے جا کر مشرکوں کو اور یہودیوں کو، اور ان کو اکسا کر جنگ پر آمادہ کرتے رہے۔ تو جتنی بھی مشرکوں سے مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں، ان سب کے پیچھے انہی منافقوں کا بھی ہاتھ ہے، ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ اور جتنی دفعہ یہودیوں نے اپنا عہد توڑا تو ان کا عہد کا توڑنا اپنی جگہ، لیکن اس میں یقیناً منافقوں کی طرف سے ہمت افزائی بہت ہوئی، ان کی بہت انکریجمنٹ دیا گیا یہودیوں کو کہ تم اپنا عہد توڑ کے مسلمانوں پر حملہ کر دو۔ بدر کی فتح کے بعد یہودیوں کی بھی حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے، مختلف ٹیکٹکس اختیار کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ کبھی کسی کو بھیج کر جنگ بواس کے شعر سنواتے۔ جنگ بواس اوس اور خزرج کے قبیلوں میں ہوئی تھی، تو اس زمانے کے شعر سنانا تاکہ دوبارہ پرانی دشمنی ان کو اپنی یاد ہو جائے۔ اور بعض دفعہ اوس اور خزرج کے قبیلے تقریباً لڑنے پر آمادہ ہو گئے، دوڑ پڑے تھے اپنے اپنے ہتھیار اٹھانے کے لیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت اپنی حکمت سے اس فتنے کو ٹھنڈا کیا۔ یہ بھی آپ دیکھیے کہ لیڈرشپ کی انتہائی اہم کوالٹی ہے کہ لوگوں میں اتحاد برقرار رکھنا۔ مختلف سازشوں سے، فتنوں سے آپ آگاہ رہا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بس اللہ کیئر کر لے گا، یقیناً توکل تو اللہ پر ہی تھا، لیکن اپنی ایفرٹ، اپنی الرٹنس بہت ضروری ہے۔ کہاں کیا ہو رہا ہے مسلمان بے خبر نہیں رہتے۔ کعب بن اشرف نامی یہودی خاص طور پر بہت شر پھیلایا کرتا تھا۔ بنو قینقاع کے یہود تجارت کے لحاظ سے لوہار اور سنار تھے، گولڈ سمتھس اور یہ آئرن سمتھس ہوا کرتے تھے۔ بدر کی فتح کے بعد انہوں نے بازار میں کھلم کھلا مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جو مارکیٹ پلیس تھی وہ بنو قینقاع کی تھی، تو جو بازار تھا وہ کہلاتا ہی تھا بنو قینقاع کا بازار، اور وہیں جا کے تجارت اور روزمرہ کی چیزیں وغیرہ خریدنے کا کام مسلمان کرتے تھے۔ لیکن بنو قینقاع کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے ان کو جمع کر کے فرمایا، اے جماعت یہود، اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی۔ اس پر بہت تکبر اور غرور سے انہوں نے کہا، محمد ہمیں قریش کی طرح مت سمجھنا، اگر ہم سے لڑائی ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ دھمکی دی انہوں نے۔ ہتھیار بہت تھے، کہا جاتا ہے ان کے پاس 700 مرد جنگ کے لیے تیار تھے، اسٹرانگ لوگ تھے، بہت معمولی نہیں تھے، اور بہادر بھی بہت تھے۔ تو یہ سمجھے کہ ایک طرح سے دھمکی تھی، ایک طرح سے ایک ہڈن اعلان جنگ تھا، لیکن اللہ کے رسول نے صبر کیا اور کوئی ان کے خلاف اقدام نہیں کیا، لیکن ان کی جرأتیں بڑھتی چلی گئیں۔ اسی طرح یہودی مسلمان عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، اور یہ تو ہمیشہ سے منافقوں کا طریقہ رہا ہی ہے کہ عورتوں کو چھیڑنا۔ افسوس کی بات آج یہ ہے کہ مسلمان لڑکوں نے یہ کام شروع کر دیا، تب ہم کیا مرثیہ پڑھیں اس کا، لیکن اس زمانے میں تو یہودیوں کا یہ کام ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مسلمان عورت کسی کام سے کسی سنار کے پاس گئی، اس نے کہا تم اپنا چہرہ کھول کے دکھاؤ، وہ نہ مانی۔ اس سنار جس کی دکان پر بیٹھی تھی اس نے شرارت سے کیا کیا کہ اس کا نچلا کپڑا کرسی سے باندھ دیا، تو جب وہ اٹھی تو بے پردہ ہو گئی۔ یہ مسلمان وہاں پر موجود تھے، ان سے نہ دیکھا گیا، انہوں نے سنار پر حملہ کیا، جنگ ونگ جو بھی کچھ ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، بہرحال وہ سنار مارا گیا۔ یہودیوں نے ان مسلمان پر حملہ کر دیا، یہ مسلمان جو ہے یہ مارے گئے، اور ایک فساد جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید ڈھیل نہیں دی جا سکتی، یعنی کہ معاملہ تو بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ اپنے لشکر کے ساتھ بنو قینقاع کی طرف گئے، وہ اپنے قلعوں کے اندر محصور ہو گئے، سیچ ڈال دی، یعنی کہ انہوں نے 15 دن تک یہ محاصرہ رہا۔
پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عبداللہ بن ابی کے بے حد اصرار پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن حکم یہ دیا کہ مدینے سے نکل جائیں۔ چنانچہ وہ سب کے سب شام کی طرف چلے گئے اور وہاں پر اکثر کی ان میں سے موت واقع ہو گئی۔ تب 3 قبیلوں میں سے 2 رہ گئے، بنو نذیر اور بنو قریظہ رہ گئے صرف، ٹھیک ہے۔ بنو قینقاع ہیں وہ تو شہر بدر کر دیے گئے۔ کعب بن اشرف جو ان کے یہودیوں کے سرداروں میں سے تھا، اس کی نفرت مزید پھٹ پڑی، مسلمانوں کو بہت برا بھلا کہتا تھا، دشمن کی تعریفوں میں شعر کہا کرتا تھا، مکے جا کر مشرکین کی انتقام کی آگ کو خوب ہوا دیتا تھا، اور اسی کا قول ہے جو قرآن میں آیا ہے کہ جب مشرکوں نے اس سے پوچھا کہ ہم بہتر ہیں یا محمد کے ماننے والے، تو اس نے کہا تھا کہ تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے، یعنی خود توحید پر ہے، یہودی ہے، اس کے باوجود مشرکوں کے دین کو زیادہ صحیح کہہ رہا ہے اسلام کے مقابلے میں۔ مدینے واپس آ کر صحابیات کے بارے میں اخلاق سے گرے ہوئے شعر اس نے کہنے شروع کر دیے، یعنی کہ سلینڈر پر اتر آیا۔ یہ سب حرکتیں اس معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا تھا مدینہ آنے کے بعد۔ ان سے ایک میثاق مدینہ کیا گیا تھا یہودیوں سے، تو یہ کھلم کھلا وہ ساری باتیں جو کر رہے تھے اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ آخرکار جب اس کی فتنہ انگیزی حد سے گزر گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب بن اشرف کو قتل کیا۔ نبی اکرم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، لیکن یہاں پوری کمیونٹی کا معاملہ تھا، ان کی جان، مال، عزت کا تحفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، لہذا آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ عفو اور درگزر اگر عادی مجرموں سے، اگر ہارڈنڈ کرمنل سے، جو ہم کہتے ہیں نا جنگ کے جو قیدی ہوتے ہیں یا جو جنگ کے مجرم ہوتے ہیں، اگر ان سے یہ کام کیا جائے تو یہ چیز مناسب نہیں ہوتی۔ اس طرح تو معاشرہ انتشار اور انارکی کا شکار ہو جائے، شہریوں کی جان اور مال سب غیر محفوظ ہو کر رہ جائیں، اور ایسے انسٹیبل معاشرے کے اندر سکون کیسے آ سکتا ہے؟ تو اسلام کا جو مقصد ہے پیس، وہ تو پھر حاصل نہیں ہوگا۔ تو جہاں معاف کر دینے میں بہتری ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن جہاں عدل کرنا ہوتا تھا تو عدل کا تقاضا آپ پورا کرتے تھے۔ رحم اور عدل ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ رحم کا تو مطلب ہے غلطی معاف کر دینا، اور عدل تو پھر یہ ہے کہ بدلہ دینا۔ چونکہ پوری کمیونٹی کی زندگی اور تحفظ کا دار و مدار آپ کے فیصلوں پر، آپ کے ججمنٹ پر تھا، لہذا ان کی سیکیورٹی کی خاطر آپ سازشوں کو اور ٹریچری کو معاف نہیں کرتے تھے اور مناسب قدم آپ اٹھایا کرتے تھے۔ یہود کو جب کعب بن اشرف کے قتل کا پتہ چلا تو ان کے دلوں میں ایک روب بیٹھ گیا مسلمانوں کا، اور وہ سمجھ گئے کہ عہد کی پابندی نہ کرنے والوں سے اور ہنگامہ اور فساد اور بے چینی پیدا کرنے والوں پر جب نصیحت اثر نہ کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کا اور تلوار کا بھی استعمال کریں گے۔ اسی چیز کو نان مسلمز کہتے ہیں کہ محمد واز روتھلیس، یقیناً روتھلیس ہیں اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھر اس طرح تو ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جس کو چاہیں وہ چھیڑیں، جس کے خلاف وہ کہیں۔ اسلام اس طرح کے فریڈم آف ایکسپریشن میں بلیو نہیں کرتا کہ دوسروں کی عزت تار تار کر دی جائے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر، فریڈم آف اسپیچ کے نام پر۔ یہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ آپ دوسرے کو سلینڈر نہیں کر سکتے، اس طرح سے فتنے اور فساد کی آگ بھڑکانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر وہ روتھلیسنس سمجھتے ہیں اس کو، اس لیے کہ ان کے دماغوں میں تو وہ نبی کا ایک تصور ہے نا، ہر حال میں معاف کرنا۔ وہ جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ نیک لوگ تو پنچنگ بیگز ہوتے ہیں، جس کا جی چاہے ان کو آ کے اور مار پیٹ کر چلا جائے، وہ بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ مظلومیت ہی کی کیفیت میں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اسلام نے تو اس تصور کو بالکل بدل دیا، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود آج کرسچنز اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ ہر وقت دین مظلومیت کی حالت میں نہیں رہتا، یہ تو غالب ہونے کے لیے، ڈومینیٹ ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو جب یہودیوں نے اپنے سردار کے قتل کا یہ حال دیکھا تو کسی نے کچھ نہ کہا، ایک لفظ نہیں کہا، ورنہ آپ دیکھیں اگر یہ
غلط کام کیا گیا ہوتا تو وہ شور مچاتے کہ کیوں کیا. ان کو پتا تھا کعب بن اشرف نے کتنا فتنہ پھیلایا ہے، تو کچھ نہ کہا، چپ رہے بالکل اور عارضی طور پر دبک کر بیٹھ گئے. لیکن انہی کی فتنہ انگیزیوں سے اور انہی کی شہ سے اس کے بعد غزوہ احد پیش آئی. بدر کی جنگ کے بعد قریش کسی بدلے کے موقع کی تلاش میں تھے اور وہ مسلمانوں سے بھرپور جنگ کرنا چاہتے تھے. بدر کی جنگ میں جتنے بھی ان کے لوگ مرے تھے ان پر بین کرنا اور نوحہ کرنا بھی مکے میں منع ہو گیا تھا کہ کوئی ان کا غم بھی نہیں منا سکتا. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جتنے بھی جذبات ہیں لوگ اپنے دلوں میں ان کو تھام کے رکھیں تاکہ وقت آنے پر وہ سارے جذبے جو ہیں ان کے جنگ کی شکل میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکیں. بدر کے 1 سال کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا. 3000 کفار کیل کاٹنے سے لیس پوری طرح تیاری کے ساتھ آئے. قریش کی عورتیں ابو سفیان کی بیوی ہند کی نگرانی میں فوجیوں کے ساتھ آئی تھیں. صفوں میں گھوم گھوم کر وہ گیت گایا کرتی تھی کہ ان تقلبوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق. فوجیوں سے کہا کرتی تھیں کہ تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی، پیچھے ہٹو گے تو ہم روٹ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی. تو یہ اس طرح گیتوں کے ساتھ فوجیوں کی ہمت بندھانا یہ ہمیشہ سے مشرکین کا ایک طریقہ رہا. اسی طرح وہ گیت گایا کرتی تھیں ان کی عورتیں اور مقصد ان کا یہی تھا. لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ گانے گاتی تھیں بلکہ جب ضرورت پڑی تو احد کی جنگ میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے اور باقاعدہ لڑائی بھی کی. ابو عامر راہب مشرکین کی طرف سے آیا تھا. یہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جب مدینے میں اسلام آ گیا تو یہ اسلام کی آمد اس سے برداشت نہیں ہوئی اور یہ مکے چلا گیا. آپ لوگوں کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا جب مدینے کی ہجرت کی بات کی تھی کہ آیا تھا اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات چیت کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آپ نے دین ابراہیمی میں گڑبڑ کر دی ہے، اور پھر یہ مکے کی طرف چلا گیا تھا. جب احد میں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو کہنے لگا کہ میری قوم مجھ کو دیکھ کر یقیناً میرے ساتھ ہو جائے گی. وہ قبائلی حمیت اور قبائلی وفاداریاں تو ان کے ہاں ہوا کرتی تھیں، تو اس کو یہ خیال ہوا کہ مجھے جب میری قوم کے لوگ اتنے دن بعد دیکھیں گے تو میری یاد ان کو اس بات پر مجبور کر دے گی، میری وفاداری ان کو مجبور کر دے گی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ جائیں گے. وہ باہر آیا، باہر نکل کر اس نے اپنا تعارف کرایا اور کہا اوس کے لوگوں میں ابو عامر ہوں. ادھر سے اوس کے مسلمانوں نے جواب دیا او فاسق. یہ راہب ہوتا تھا نا، تو بجائے راہب کے اس کا نام فاسق رکھ دیا گیا تھا اس لیے کہ اللہ کے رسول سے دشمنی کی اس نے. انہوں نے کہا او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے. تو مسلمانوں میں یہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش اس کی ناکام ہو گئی. مسلمان 1000 کا لشکر لے کر نکلے تھے. جب 2 فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا. حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ دور تک ان کے پیچھے گئے، منافقین کے پیچھے گئے اور ان کو سمجھانے کی وہ بہت دیر تک کوشش کرتے رہے، لیکن عبداللہ بن ابی نہ مانا. اس پر وہی کہتے ہوئے واپس آ گئے کہ اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار. یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے گا. یعنی کہ اللہ مددگار ہے اپنے رسول کا، انسانوں پہ تو ڈیپینڈ نہیں کرتے. جو انسان آتے ہیں اور حق ادا کرتے ہیں دین کی مدد کا، یہ ان کی اپنی خوش قسمتی ہے. جیسے جابس کی بات ہم کرتے ہیں، جس کو جاب مل گیا اس کی اپنی خوش قسمتی ہے، ورنہ کوئی کمی تو نہیں ہے اللہ کی مخلوق کی. 700 مسلمانوں کے ساتھ آپ احد پہاڑ کی گھاٹی میں آپ نے قیام کیا. گھاٹی کے پیچھے ایک درہ تھا جہاں سے خطرہ تھا کہ دشمن حملہ کر سکتے ہیں. تو آپ نے عبداللہ بن جبیر کی کمان میں 50 تیز اندازوں کو 50 آرچرز کو آپ نے وہاں پر رکھ دیا اور ان کو آپ نے حکم دیا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلاؤں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تب بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلاؤں. تو بہت کلیئر، بہت اسپیسیفک انسٹرکشنز آپ نے دی. لشکر مقابلے کے لیے قریب آیا، مبارزت ہوئی. مبارزت ان کا خاص قاعدہ تھا کہ پہلے ان کے اپنے فوج کے سب سے بہادر لوگ نکلا کرتے تھے
انڈیویجولی نا انفرادی مقابلہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد باقاعدہ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوتا تھا۔ کفار کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور مقابلے کی اس نے دعوت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ یہ حضرت ابو بکر کے بہنوئی ہیں، حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، حضرت عائشہ کے بہنوئی۔ حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بہن ہے، یہ ان کے شوہر تھے زبیر بن عوام۔ یہ آگے بڑھے اور اونٹ سے گرا کر اس کو قتل کر دیا۔ پھر باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے کفار کی صفوں کی صفیں کاٹ دی۔ حضرت ابو دجانہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک تلوار دی تھی، اور جب یہ تلوار ملی تو انہوں نے اپنی ایک لال پٹی نکال کر سر پر باندھ لی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اب موت تک قتال کریں گے، اور وہ تلوار لے کر اکڑ اکڑ کر چل رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عام طور پہ اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، لیکن دشمن کے مقابلے میں پسند ہے۔ کفار سے جنگ کرنے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو وہ جنگ کرتے رہے۔ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو بہت جوش دلا رہا ہے، تلوار اس کے سر کے اوپر اٹھا لی اور وار کرنے والے تھے، یعنی کہ مکمل طور پر وہ شخص ان کے قابو میں آ گیا تھا۔ وار کرنے ہی والے سے تو پتا چلا کہ عورت ہے۔ یہ دراصل ہند تھی جو کہ جنگ کر رہی تھی، ابو سفیان کی بیوی۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی تلوار کو بٹا نہیں لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ مسلمانوں کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ عورتوں پر یا بچوں پر حملہ کریں، اور آپ دیکھیں تو ایکٹیو وار میں حصہ لے رہی ہے عورت، اس کو نہیں مار رہے۔ تو یہ کہاں تصور اسلام ہمیں دے سکتا ہے کہ معصوم عورتوں کو یا بے قصور بچوں کو ان کے شہروں میں گھس کر یا کہیں تفریح کے لیے اگر وہ آئے ہوئے ہوں تو وہاں جا کر ان کو ہلاک کر دیا جائے؟ یہ تو کچھ جب ایکسٹریمزم اور سیدھے راستے سے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں مسلمان، پھر اس قسم کی چیزیں ان کے اندر آنا شروع کر دیتی ہیں۔ ابو عامر فاسق کفار کی طرف سے تھا، اور اس کا بیٹا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نئی شادی ہوئی بھی تھی۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو یہ اپنی بیوی کے پاس تھے۔ جیسے ان کو پتا چلا کہ جنگ چھڑ گئی، بیوی کے پاس سے سیدھے یہ میدان جنگ میں پہنچے۔ کفار کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے تھے اور قریب ہی تھا کہ اس کو وہ ختم کر دیتے، لیکن شداد بن اوس نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی احد کے میدان ہی میں لکھی تھی۔ ان کا قاتل وحشی بن حرب ایک حبشی غلام تھا، نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا۔ احد کی جنگ میں اس نے کوئی اور حصہ نہیں لیا تھا، وہ تو صرف اسی لیے آیا تھا کہ میں آؤں گا اور آ کر میرا کام اتنا ہے کہ حضرت حمزہ کو قتل کیا جائے۔ اسی شرط پر اس کی رہائی طے پائی تھی کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو اس کو اس کی فریڈم مل جائے گی۔ ایک پتھر کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ اس کے قریب پہنچے جنگ کرتے ہوئے۔ اس نے اپنا نیزہ سنبھالا اور ان کی طرف اچھالا تو نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پیروں کے درمیان سے باہر نکل گیا۔ اس زخم کے باوجود حضرت حمزہ مڑے ہیں اس کی طرف، لیکن زخم بہت کاری تھا، آگے بڑھ نہ سکے اور وہیں ان کی شہادت ہوئی۔ جب ان کی جان نکل گئی تو اس نے جا کر اپنا نیزہ نکالا اور پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ کام اس کا پورا ہو گیا تھا، اپنی آزادی اس نے خرید لی۔ فتح مکہ کے بعد وحشی بن حرب مسلمان ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا، انت وحشی، کیا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، انت قتلت حمزہ، تم نے حمزہ کو قتل کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ سارے حالات تو آپ جانتے ہی ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ہاں میں ہی وہ شخص ہوں، مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنا چہرہ مجھ کو نہ دکھائے؟ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول اور ان کی آپ نرمی اور رافت اور عفو اور درگزر، اس کے باوجود اس قدر ان کو غم تھا حضرت حمزہ کی شہادت کا کہ وہ اس شخص کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کہا کہ تم اتنا تو کم از کم کر سکتے ہو کہ تم میرے سامنے مت آؤ۔ نیچرل ہے نا، انسانی جذبات ہیں۔ شہادت ہم سمجھتے ہیں جو شہید ہو گیا اس پر رونے کی بھی ضرورت نہیں، یا جو شہید ہو گیا اس کا تو کسی کو غم نہیں ہوتا۔ ایک ساتھی چلا جاتا ہے انسان کا دنیا سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یاد نہ آئے؟ اور حضرت حمزہ جیسا ساتھی جس سے اتنے رشتے تھے، ساتھ کے کھیلے ہوئے تھے اور دودھ شریک بھی تھے،
خالہ زاد بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، ایک رشتہ تو نہیں تھا اور شروع سے ساتھی تھے ان کے۔ حضرت حمزہ ہی کے جنازے پر صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہم نے واحد موقع تھا کہ ہم نے اس طرح روتے ہوئے دیکھا کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی تھی، اور اتنے سال کے بعد بھی آپ کو اب تک حضرت حمزہ یاد آیا ہی کرتے تھے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا اس سے، تو یہ سن کر وحشی وہاں سے ہٹ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں جب جھوٹے نبی پیدا ہوئے، اس میں سے سب سے زیادہ سخت مقابلہ مسیلمہ کذاب سے ہوا، جس نے کہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جب مسیلمہ کذاب نمودار ہوا تو وحشی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں ضرور جا کر مسیلمہ کو ماروں گا اور حمزہ کا قتل اتار دوں گا۔ جس حربے سے حمزہ کو مارا تھا اسی سے انہوں نے مسیلمہ کو قتل کیا۔ احد میں مشرکوں کو شکست ہو رہی تھی، پلٹ کر بھاگ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جو درے پر تیر انداز تھے وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو چکی۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے رسول اللہ کے احکامات ان کو یاد دلائے، لیکن وہ یہ کہتے رہے کہ یہ حکم جنگ جاری رہنے تک تھا، لہذا اب یہ حکم آپ کا اپلیکیبل نہیں ہے۔ یہ تنازع ہو گیا نا آپس میں، سورہ آل عمران میں جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، یہ آپس میں تنازع ہوا۔ کمانڈر ایک بات کہہ رہا ہے اور اس کے جو ماتحت ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، جبکہ اسلام تو مکمل اطاعت سکھاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز میں امام کی اطاعت سکھائی جاتی ہے کہ لیڈر کی اطاعت کرو۔ اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو پچھلی جماعت والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خود نماز ٹھیک کر لیں، امام کے ساتھ وہ بھی غلطی کریں گے۔ اگر امام نے 3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیا، سب لوگ یہی کام کریں گے۔ اس حد تک اطاعت جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے۔ ہر ایک کو لیڈر بننا نہیں سکھایا جاتا، بلکہ ہر ایک کو فالوور بننا سکھایا جاتا ہے، ورنہ سارے لیڈر بن جائیں تو پھر اطاعت کون کرے گا؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آل چیفز اینڈ نو انڈینز، ایسا معاملہ تو پھر چل نہیں سکتا کہ ہر ایک اپنی اپنی مرضی کرنا چاہے، چاہے بات سمجھ میں آ رہی ہو یا بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، جو بھی انچارج ہے اس کی بات بہرحال ماننی ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ اس موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگوں نے اپنے کمانڈر کا کہنا نہ مانا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر، کہا جاتا ہے کہ 15 لوگوں کے ساتھ وہ درے پر رہ گئے۔ ادھر خالد بن ولید مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، کفار ہی کے ساتھ تھے۔ ان کی عقابی نظر نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہے، اپنے گھڑ سواروں کا دستہ لے کر وہ آئے اور بہت لمبا چکر پیچھے سے کاٹ کر مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایک نعرہ بلند کیا جس سے بھاگتے ہوئے مشرکین سمجھ گئے کہ خالد نے وہاں سے حملہ کر دیا ہے۔ تو جو بھاگ رہے تھے مشرک مکے کی طرف، وہ بھی پلٹ کر آ گئے۔ پیچھے سے خالد بن ولید کے گھڑ سواروں نے حملہ کیا۔ درے پہ جو 15 صحابہ تھے عبداللہ بن جبیر سمیت، ان سب کو شہید کر دیا گیا۔ اور اب دیکھیں مسلمان اب 2 طرف سے سینڈوچ ہو گئے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی۔ نبی اکرم کو عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، جسے رسول اللہ گر پڑے اور آپ کا نچلا دانت شہید ہو گیا۔ ایک بھائی آپ دیکھیں پتھر مار رہا ہے، عتبہ بن ابی وقاص، اسی کے بھائی ہیں سعد بن ابی وقاص، جو کہ اللہ کے رسول کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ جنگوں کا تصور ہم کر نہیں سکتے۔ ایسا نہیں تھا کہ ادھر انڈیا کی فوج کھڑی ہے، یہاں پاکستان کی فوج کھڑی ہے، نہ آپ ان کو جانتے ہیں نہ وہ آپ کو جانتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں تھا معاملہ بہت مشکل تھا۔ بچپن کے ساتھی، ساتھ کے کھیلے ہوئے، خونی رشتوں میں جڑے ہوئے لوگ، سگے بھائی کا بھائی سے مقابلہ ہے۔ اور یہ تو پھر اللہ آزماتا ہے کہ اب تک تم کو اپنے خونی رشتے زیادہ عزیز ہیں یا تم واقعی سوچ سمجھ کر اللہ کی رضا کی خاطر اور جنت کی تلاش میں تم ایمان لائے ہو۔ اس معاملے کو آج جو کہ پیدائشی مسلمان ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہمیں اس قسم کے تجربے نہیں کرنے پڑتے، لیکن جو کوئی دوسرا مذہب چھوڑ کر اسلام میں آ کر شامل ہوتے ہیں ان کا امتحان یقیناً زیادہ سخت ہے، اور چونکہ امتحان زیادہ سخت ہے اللہ کے ہاں ان کا درجہ بھی زیادہ بلند ہے، اس لیے کہ انہوں نے زیادہ قربانی دی ہے۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے کٹنا نہیں پڑتا، ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن جو اپنا مذہب چھوڑ کر آتے ہیں ان کو بہت سے مواقعوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو وہ یہ جان لے کہ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ سب دیکھتا ہے، کس نے کیا کیا، کیسا دل پر جبر کیا اور کیوں، کیا اس کی نیت تھی۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک طرف اللہ کے رسول کو مار رہا ہے ایک بھائی، اور اس کے ساتھ اسی کے مقابلے میں سعد بن ابی وقاص، اب عتبہ بن ابی وقاص کے بھائی، اور یہ 10 مبشرہ میں سے تھے، ان کو جنت کی بشارت دی گئی تھی۔
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، اور حضور فرماتے جاتے تھے حضرت سعد سے کہ تیر مار اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اور یہ واحد شخص ہیں سعد بن ابی وقاص جن کے لیے اللہ کے رسول نے یہ الفاظ فرمائے. آپ نے کسی اور صحابی کے لیے یہ الفاظ نہیں کہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. دراصل زندگی تو ہے ہی یقین کا نام. آپ کو کس بات پر یقین ہے، اور یہ ایمان جب دل میں داخل ہو کر پختہ ہو کر یقین کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر انسان کو دنیا ہی میں جنت نظر آ جاتی ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ واقعی میں نے جو چیز پسند کی ہے اپنے لیے، جو چیز میں نے والنٹیرلی اپنے لیے اختیار کی ہے، یقیناً یہ حق ہے، اور حق کا ساتھ دینا ہی اللہ کو بہت پسند ہے، چاہے اس میں کتنی بھی انسان کو قربانیاں دینی پڑیں. پھر عبداللہ بن قمہ ایک اور کافر تھا، اس نے آپ کے کندھے پر اتنی سخت تلوار ماری کہ 1 مہینے سے زیادہ آپ اس کا درد اپنے کندھے پر محسوس کرتے رہے. حالانکہ آپ نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، ڈبل آرمر پہنی تھی، اس کے باوجود اتنی زور کی چوٹ لگی. اس کے بعد دوبارہ آپ کو تلوار ماری جو آپ کی چیک بون پر لگی، یہ گال کی ہڈی کے اوپر. اور آپ دیکھیں نا گال کی ہڈی کتنی سخت ہوتی ہے. اب کتنے زور کا وار ہوا ہوگا کہ وہ جو آرمر آپ نے پہنا تھا اس کی 2 کڑیاں یہاں اندر دھس گئیں، اس ہڈی کے اندر چلی گئیں. ایک اور بات آپ یہ دیکھیے کہ اگر مسلمان قربانی دے رہے ہیں تو خود اللہ کے رسول نے بھی دی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ تھا، یہاں تو خود اللہ کے رسول، ان کا خون بھی بہہ رہا ہے، ان کے دانت بھی شہید ہو رہے ہیں، چوٹیں بھی لگ رہی ہیں. اور جیسے کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم تصور کر سکتے ہیں نا، اگر یہاں کوئی چیز دھس جائے ہڈی کے اندر تو کیا ہمیں کیسی تکلیف ہو. ایسی ہی تکلیف اللہ کے رسول نے بھی اٹھائی. تو اس نے جب تلوار ماری اور 2 کڑیاں آپ کے چہرے کے اندر دھس گئیں، وہ بولا اس کو لے، میں قمہ یعنی کہ توڑنے والے کا بیٹا ہوں. قمہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. رسول اللہ نے چہرے سے خون پہنچتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تجھے توڑے. جنگ کے بعد ایک مقام پر پہاڑی بکرے نے اس پر حملہ کیا اور سینگ مار مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو اللہ کے رسول جس کو بد دعا دے دیں وہ تو نہیں بچ سکتا. حضرت طلحہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا. 35 سے زیادہ ان کو زخم آئے، اور وہ ہاتھ جس سے کہ وہ تلوار چلا رہے تھے، وہ ہاتھ ان کا شل ہو گیا تھا. شل سمجھتے ہیں آپ لوگ، سن ہو گیا تھا، پھر وہ کام نہیں کرتا تھا. اور بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس حال میں تھے کہ ان کا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، بیکار ہو گیا تھا. ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو کسی شہید کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھنا چاہے وہ طلحہ کو دیکھ لے. حضرت سعد کا بیان ہے، میں نے احد کے روز حضور کے ساتھ 2 آدمیوں کو دیکھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار جنگ لڑ رہے تھے. اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں آدمیوں کو کبھی نہیں دیکھا گیا. اور یہ دونوں جبریل اور میکائیل علیہ السلام تھے. فرشتے نازل ہوتے تھے اپنے رسول کی دفاع کے لیے، اور آج بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں مسلمانوں کی ہمت بندھانے کے لیے. کبھی دل چھوٹا مت کیجیے، کبھی یہ مت سوچئے کہ میں کتنی تکلیف یا کتنی قربانیاں دے رہی ہوں، میں کتنی دقت اٹھا رہی ہوں اور اللہ کو کیا پتا. نعوذ باللہ. یہ تو وہی والی بات ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے. اللہ سب دیکھتا ہے، اور جب بدلے کا دن آئے گا تو ایمان لانے والوں کو کبھی افسوس نہیں ہوگا کہ ہم نے دنیا میں جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط کیا تھا. یقیناً وہ یہی سوچیں گے کہ جو ہمارا فیصلہ تھا دین پر جم جانے کا، وہی فیصلہ کتنا اچھا تھا. ابی بن خلف، یہ بھی کفار کی طرف سے تھا، یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہیں، یا میں رہوں گا یا وہ. جب قریب آیا تو آپ نے چھوٹا سا نیزہ اٹھایا. اس کے بعد آپ اس کے سامنے پہنچے اور حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ خالی تھی. پورا تو اس نے آرمر پہنا ہوا تھا نا، یہاں کہیں ایک جو جہاں پہ کنیکٹ ہوتا ہے نا اس کا آرمر اور اس کا اوپر کا پہننے والا، وہاں بیچ میں تھوڑی سی کوئی جگہ خالی تھی. وہاں پر آپ نے اس کو ہلکا سا نیزہ لگایا. اس سے بس ایک خراش آ گئی، اسکریچ پڑ گیا، اور اس سے جو خون بہنا شروع ہوا تو بند نہ ہوتا تھا. شدید اذیت میں مبتلا رہا. کہتا تھا جو تکلیف مجھ کو ہے اگر ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو سب کے سب مر جاتے. اتنی شدید اس کو تکلیف اس کی محسوس ہوتی تھی. بخاری میں روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی رجل یقتلہ رسول اللہ فی سبیل اللہ. اللہ سب غصہ ہوا اس شخص پر
جس کو رسول اللہ نے اللہ کی راہ میں مارا، نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا اس کی کیا نجات ہو سکتی ہے؟ علامہ سیوطی نے کہا ہے کہ احد کے دن کافروں نے رسول اللہ پر 70 حملے کرے، 70 ٹائمز انہوں نے حملے کیے، لیکن اللہ نے آپ کو بچایا۔ انس بن نضر نے کہا کہ میں احد کے پہاڑ کے پاس سے جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ تلوار، تیر اور نیزوں کے 80 زخم ان کو لگے ہوئے تھے۔ حال یہ تھا کہ لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ان کی بہن آئی ہیں اور انگلیوں کی پوڑ دیکھ کر انہوں نے ان کو پہچانا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ کوئی خاص ایسی ایک نشانی ہوگی، آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہوگا ان کی انگلیوں پر یا کہیں۔ نبی اکرم نے غسل کے بغیر ان 70 شہداء کو دفنانے کا حکم دیا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے احد میں۔ حضرت عمرو بن جموح ایک لنگڑے صحابی تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور احد میں شرکت کی تمنا کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو معذور ہو، اندھے ہیں یا لنگڑے ہیں یا کوئی اس طرح کا پرابلم ہے تو وہ تو ایگزمپٹڈ ہیں جنگ میں حصہ لینے سے۔ تو بولے یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ میں شہادت پاؤں اور اپنے اس لنگڑے پیر سے جنت میں ٹہلوں۔ ان کا جذبہ دیکھ کر اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، شہید ہو گئے۔ یہی تمنا تھی ان کی۔ شہادت کے بعد ان کے گھر والے ان کی لاش کو اونٹ پر رکھ کر گھر لے جانے لگے، لیکن اونٹ بیٹھ گیا۔ جتنی دفعہ اس کا رخ مدینے کی طرف کرتے نہ چلتا، احد کی طرف کرتے تو چل پڑتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ جب ان کی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ گھر سے چلتے وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے پھر گھر والوں کی طرف نہ لوٹانا۔ تو آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ اب تو یہ اونٹ کبھی نہیں جائے گا مدینے کی طرف۔ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا کہ اپنی جان اس طرح لے کر حاضر رہتے تھے اور تمنا کیے جاتے تھے کسی طرح بس یہ جان کھپ جائے۔ اور یہ تو حق ہے یقیناً کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اس کے رسول کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ جس نے جتنا کھپا دیا اتنا ہی وہ خوش قسمت۔ آج بتائیے کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ان کی جگہ ہوتے؟ آج آپ جنت کی نعمتوں میں غوطے کھا رہے ہوتے؟ دل چاہتا ہے نا، لیکن صرف دل چاہنے سے نہیں ہوتا، پھر محنت کرنی ہے، پھر کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سے قبول کر لینے کی دعا کرنی ہے۔ والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔